پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ میرا تعلق کراچی سے ہے اور بچپن سے ہم یہ سنتے رہے کہ کراچی نیچے ہے، سمندر اوپر ہے، اور اگر کبھی سمندری طوفان آئے گا تو اس صورت میں کراچی فوراً ہی ڈوب جائے گا، کیونکہ کراچی تو ہے ہی نیچے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جی ہاں، کراچی سمندر سے نیچے نہیں بلکہ اوپر ہے۔ کراچی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی چپا، حتیٰ کہ کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو سمندر سے نیچے ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کراچی کے بعض علاقے سمندر سے بہت کم اونچائی پر ہیں، یعنی 5-10 فٹ، جیسے کہ آگرہ تاج کالونی اور محمدی کالونی، جو کہ مچھر کالونی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس طرح کے علاقے کورنگی کریک وغیرہ۔ جبکہ بعض علاقے بہت بلند ہیں، کچھ 50 فٹ تو کچھ 100 فٹ، آپ کو حیرت ہوگی، بعض 150 فٹ، بعض 200، اور کراچی میں سب سے زیادہ اونچائی پر گڈاب شہر ہے جو کہ 450 فٹ سے زیادہ بلند ہے۔ تو آئیے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے۔ زمین ہماری جو ہے یہ کرہ ہے، اسفیئر ہے، اور قبلہ مفتی سید افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب توضیح الافلاک کے صفحہ نمبر 99 پر فرماتے ہیں، 99 پر فرماتے ہیں، زمین کرہ ہے، یعنی اسفیئر ہے۔ چاند ہو یا سورج، بلکہ تمام ستارے یہ فلک الافلاک کی حرکت کی وجہ سے مشرقی ممالک میں پہلے طلوع ہوتے ہیں اور مغربی ممالک میں بعد میں، اور یوں ہی ایسٹرن ایریاز، مشرقی علاقوں میں پہلے سورج غروب ہوتا ہے، چاند غروب ہوتا ہے، اور مغربی علاقوں میں بعد میں۔ مزید فرماتے ہیں، اور خط استوا سے اگر شمال کی طرف ہم چلیں تو قطب شمالی یعنی نارتھ پول یہ جو قریب آتا جائے گا افق سے اونچا ہوتا جائے گا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ زمین کی سطح مستہ نہیں ہے، سیدھی نہیں، بلکہ زمین کرہ ہے۔ اور یوں ہی خط استوا سے ایکویٹر سے اگر ہم ساؤتھ کی طرف چلیں تو ساؤتھ پول جو قریب ہوتا جائے گا افق یعنی ہورائزن سے ساؤتھ پول اونچا ہوتا جائے گا۔ ان سے بھی یہی ثابت ہوا کہ زمین سیدھی نہیں ہے، فلیٹ نہیں ہے، چپٹی نہیں ہے، بلکہ زمین جو ہے وہ گول ہے، کرہ ہے۔ اور ناظرین اکرام، ایک بہت آسان مثال آپ کو اپنے دے رہے ہیں قبلہ مفتی صاحب، کہ دور سے جہاز اور پہاڑ کا بالائی حصہ، ٹاپ، ہمیں پہلے دکھائی دیتا ہے اور نیچے کا حصہ ہمیں بعد میں دکھائی دیتا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ زمین مسطح یعنی فلیٹ، سیدھی یا چپٹی نہیں ہے، کہ اگر زمین مسطح ہوتی تو پورا حصہ جہاز کا یا پہاڑ کا ہمیں ایک ساتھ دکھائی دیتا۔ زمین کی سطح بالا جو ہے مستدیر ہے، اور یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم زمین میں دیکھیں تو چاہے پانی ہو یا خشکی، زمین کا آخری حصہ حد نگاہ، اینڈ آف سائٹ لمٹ پر جو ایریا ہوگا وہ ہمیں اونچا دکھائی دے گا۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو ہمیں سمندر کا آخری حصہ اٹھا ہوا دکھائی دے گا، یعنی ایسا لگے گا کہ اگر ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہیں تو سمندر کا پانی ہمارے پاؤں کے پاس سے شروع ہوا لیکن پیچھے کی جانب وہ اونچا ہوتا چلا گیا، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے زمین کے کرے ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے یہ دھوکہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ خود مجھے بھی اس کا مشاہدہ ہوا کہ گوادر کے ساحل پر پہلے میں نے دیکھا تو چونکہ ایک نارمل قد والے شخص جب سمندر کی لہروں کے پاس کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھے گا
تو اس کی آنکھ کی اونچائی تقریباً 5 فٹ پر ہوگی. تو پھر سمندر کا آخری حصہ بھی 5 فٹ اونچا دکھائی دیا. پھر قریب ایک پہاڑی ہے، میں اس پہاڑی پہ چڑھ گیا تقریباً 200 فٹ کی اونچائی پر. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سمندر بھی اس کا اپنے آخری حصہ اب مجھے بہت زیادہ اونچا اٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا. یعنی میں 200 فٹ کی اونچائی سے اسے دیکھوں تو وہ 200 فٹ اونچا دکھائی دیتا ہے. اگر 100 فٹ کی اونچائی سے دیکھا جائے تو وہ 100 فٹ اونچا دکھائی دے گا. اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اس کو 5-10 فٹ کی اونچائی سے دیکھیں گے تو وہ اتنا ہی اونچا دکھائی دے گا. دیکھیے اس وقت ہم چرنا آئی لینڈ کو دیکھ رہے ہیں گوگل ارتھ سے، اور جہاں پر اس وقت ماؤس ہے اس کی بلندی 400 فٹ ہے اور ہمیں سمندر کا آخری حصہ اٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب جیسے جیسے ہم اپنے سمندر کی لہروں کی جانب نیچے آتے جا رہے ہیں، یہ 300 فٹ، 350، 250، 225، دیکھیں سمندر کا جو آخری حصہ جو ہے حد نگاہ وہ بھی ہمیں نیچا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ جتنی اونچائی سے ہم سمندر کو دیکھیں گے ہمیں اتنا ہی سمندر کا آخری حصہ اٹھا ہوا دکھائی دے گا. اب اس کا میں برعکس بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب ہم نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو سمندر کا آخری حصہ جو ہے حد نگاہ وہ ہمیں مزید اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ سب کے سب نظر کے دھوکے ہیں جو ہمارے پہلے کے لوگوں کو ہو سکتا ہے معلومات نہ ہو تو انہوں نے ان باتوں کو بیان کیا کہ کراچی سمندر سے نیچے ہے، کیونکہ انہوں نے کلفٹن کے ساحل پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہوگا یا نیٹی جیٹی کے پل سے دیکھا ہوگا، مختلف مقامات سے دیکھا ہوگا. تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا اپنے بچپنے میں تو کسی نے 30 فٹ بتایا تو کسی نے 20 فٹ بتایا. بس یہی وجہ ہے کہ مختلف بلندیاں جو ہیں وہ لوگوں نے بیان کی. تو کیا یہ آج پتہ چلا ناظرین کرام کہ کراچی سمندر سے اونچا ہے، نیچے نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن ہم سو رہے ہیں. یعنی دیکھیے جب برطانیہ نے یہاں پر حکومت کی اور قیام پاکستان سے بہت پہلے 1890 اور 1900 سنی عیسوی میں جب اس نے ریلوے لائن کا ایک جال بچھایا تو انگریز نے ایک ایک اسٹیشن پر جو ہے وہ جو کتبہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی بلندی لکھی. آج بھی اگر آپ اپنے کراچی کینٹ اسٹیشن پر دیکھیں گے تو بلندی لکھی ہوئی ہے 25 فٹ جو ہے وہ ابو مین سی لیول، سطح سمندر سے جو ہے وہ 25 فٹ کی اونچائی. اسی طریقے سے اگر آپ راولپنڈی کے اسٹیشن پر اتریں تو وہاں پر 1505 فٹ غالباً لکھا ہوا ہے کہ یہ سطح سمندر سے اونچا ہے. اچھا سمندر ہی سے ہم کیوں اونچائی نکالتے ہیں کسی مقام کی؟ تو یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے. اصل میں زمین کرہ تو ہے لیکن ایسا کرہ ہے کہ کہیں پر ابھار ہیں، ہزاروں فٹ کے اونچے پہاڑ ہیں، اور کہیں پر اپنے جو ہے وہ گڑھے ہیں بڑے بڑے جن میں سمندر کی صورت میں پانی جمع ہو چکا. تو لہذا کوئی چیز بھی زمین میں سیدھی نہیں ہے. تو لہذا ایک ہی چیز سیدھی ملی جو اپنی سیلانی طبیعت کی وجہ سے، تو سمندر کا پانی ہمیشہ ایک لیول میں رہے گا، بلکہ کوئی بھی پانی ہو اپنے لیول ہی کو اختیار کرتا ہے ورنہ وہ بہنا شروع کر دیتا ہے. تو دنیا کے تمام سمندر ایک ہیں اور ان کی سطح ایک ہی رہتی ہے. جو سطح کراچی کے ساحل پر سمندر کی ہوگی وہی سطح جدہ کے ساحل پر ہوگی، وہی سطح سڈنی اور نیو یارک کے ساحل پر ہوگی. ان میں فرق نہیں ہوگا. لہذا یہ چیز چونکہ پوری دنیا میں ایک واحد چیز تھی کہ جو دنیا بھر میں پائی جا رہی ہے اور ایک لیول پر رہتی ہے، تو لہذا اسی کو پھر اپنے جو ہے وہ بنیاد قرار دیا گیا. اب دنیا میں کوئی بھی مقام، کوئی بھی خشکی کا حصہ، کوئی بھی پہاڑ، کوئی بھی زمین، وہ اگر سمندر سے اونچی ہے تو اس کو اونچا کہیں گے، اور اگر وہ سمندر سے نیچے ہے تو اس کو نیچا کہیں گے. بعض مقامات دنیا میں ایسے بھی ہیں ناظرین کہ وہ سمندر سے نیچے ہیں اور خشکی پر مشتمل حصے ہیں. اس کے بارے میں اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کراچی کی مختلف بلندیاں ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کئی اپلیکیشنیں ہیں. مائی ایلیویشن یعنی میری بلندی، اور
ایک جو ہے وہ گوگل ارتھ کے نام سے ایک سافٹ ویئر آتا ہے جو ابھی میں نے کھولا ہوا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ دیکھیے فیضان مدینہ میں نے گنبد کے پاس ہاتھ رکھا، ماؤس رکھا تو اس نے بلندی دی، یہ نیچے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ دے رہا ہے 75 فٹ یہاں پر، یعنی پہلے یہ دے رہا ہے۔ یہ تصویر کب کھینچی گئی؟ تو 23 اپریل 2023 کو یہ پکچر کھینچی گئی، اور کراچی فیضان مدینہ کا لیٹیٹیوڈ 24 ڈگری 53 منٹ اور 41 سیکنڈ، اور لانگیٹیوڈ جو ہے وہ 67 ڈگری 3 منٹ 41 سیکنڈ ہے، اور اس گنبد پر جو اونچائی ہے سطح سمندر سے وہ 76 فٹ ہے۔ تو کیا یہ گنبد کی اونچائی بھی اس میں شامل ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ اس زمین کی اونچائی ہے جس پر فیضان مدینہ کو تعمیر کیا گیا، یعنی جب فیضان مدینہ نہیں تھا تب بھی اللہ کی زمین تو یہاں موجود تھی، اور زمین میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نشیب و فراز ہوتا ہے۔ تو اگر میں ماؤس اس کو لے کر پھروں تو دیکھیں یہ کہیں پر 76 فٹ دکھا رہا ہے، کہیں 75، 74، 73، اس طرح یہ 2-4 فٹ اوپر نیچے فیضان مدینہ کے مختلف حصوں میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو یہاں کی بلندی بیان کی۔ اسی طریقے سے کراچی کے مختلف علاقوں کی بلندیاں نکالی جا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، میں تھوڑا سا آپ کو جائزہ پیش کروں گا کراچی کے مختلف روٹس کا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ٹاور سے لے کے سرجانی کے روٹ کو۔ تو ٹاور کی بلندی 10 فٹ ہے، امپریس مارکیٹ کی اونچائی تقریباً 40 فٹ، اور مزار قائد جو ہے اس کی بلندی تقریباً 80 فٹ ہے، جبکہ بابری چوک یعنی گرو مندر جو ہے اس کی اونچائی 50 فٹ، لسبیلا 45 فٹ، اور یوں آپ چلتے چلے جائیں تو ناگن چورنگی جو ہے وہ 130 فٹ، اور سرجانی چورنگی جو ہے وہ 180 فٹ پر ہے، یعنی سرجانی کا علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 200 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ اسی طرح اگر ہم بابری چوک سے کراچی ٹول پلازا چلتے ہیں تو اس صورت میں جو صحرائے مدینہ ٹول پلازا کی اونچائی ہے وہ ہے 210 فٹ، اور لیکن گڈاب شہر جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ بہت زیادہ اونچائی پر ہے اور 460 فٹ کی اونچائی رکھتا ہے۔ گورا قبرستان سے قائد آباد کی طرف جاتے ہیں تو گورا قبرستان کی اونچائی 35 فٹ، اور قیم آباد چورنگی صرف 10 فٹ، کورنگی کریک بمشکل 5 فٹ، کورنگی 5 نمبر 40 فٹ، لانڈھی 55 فٹ، اور قائد آباد جو ہے وہ 80 فٹ۔ اگر آپ اورنگی ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو اورنگی ٹاؤن کا جو آخری حصہ ہے یہ بھی 250 فٹ کی لگ بھگ اونچائی رکھتا ہے۔ جیسے سرجانی کا علاقہ اونچائی سے گلشن حدید بھی 200 فٹ کی لگ بھگ اونچائی رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا ناظرین کرام کہ کراچی سمندر سے نیچے نہیں اوپر ہے، بلکہ بعض علاقے تو بہت اوپر ہیں، بہت زیادہ بلندی رکھتے ہیں، اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے یہ درست نہیں ہے۔ آئیے کچھ عقلی دلائل بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ہم میں ہر شخص جانتا ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں۔ نیچے سے اوپر کی طرف پانی کے بہنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اسے خود پش کر کے طاقت کے زور پر ہم اس کو بلندی کی طرف دھکیلیں، تو جب تک ہمارا زور ہوگا وہ دھکیلا جائے گا اور کچھ سیکنڈوں بعد وہ دوبارہ واپس پلٹ آئے گا، کیونکہ وہ اپنے ہمیشہ اعتدال پر آ جاتا ہے۔ آدھی بالٹی ہم پانی بھریں، اب بالٹی کو ٹیڑھا کریں تو یقین مانیے آپ بالٹی ٹیڑھی کر رہے ہیں لیکن پانی ٹیڑھا نہیں ہو رہا، وہ اپنی سطح کو اس نے ہموار رکھا ہوا ہے۔ تو جب ایک بالٹی کا پانی اپنے آپ کو ہموار کر لیتا ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے سمندر جو رب تعالیٰ نے پیدا فرمائے تو وہ ہموار کیوں نہ ہوں گے؟ دنیا انہیں ہموار مان رہی ہے اور ہم اسے ہموار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو اچھا چلیے اور میں آپ کو مزید مثال دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے، ٹھیک ہے، نیچے سے اوپر تو نہیں بہتا۔ ہم جو وضو کرتے ہیں مساجد میں یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ تو یہ پانی نالیوں کے ذریعے جو بھی اپنے مسجد کے قریب میں کوئی نالا ہوگا وہاں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے کسی
بڑے نالے میں گر جاتا ہے جیسے گجر نالا، پھر اس کے بعد وہ نالا جو ہے کسی ندی میں گر جاتا ہے، اور کراچی میں بڑی بڑی 2 ندیاں ہیں، ملیر ندی اور لیاری ندی۔ اچھا پھر وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ تو وہ آخر کار سمندر میں گر جاتا ہے، اور پھر سمندر کا پانی کہاں گرتا ہے؟ وہ کہیں نہیں گرتا، کیونکہ وہ اعتدال پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ کراچی سمندر سے اونچا ہی ہے، ورنہ تو پھر سمندر کا پانی ہمہ وقت اپنے کراچی کی ندیوں کو بھرتے ہوئے اپنے ہمیں بھی فیضیاب کر رہا ہوتا۔ تو وہ جو ہمارے لوگوں میں عوام میں مشہور ہوا کہ کراچی نیچے نہیں سمندر سے اوپر ہے، اور جو ہے وہ ماشاءاللہ عاشقان رسول کی عقیدت کو سلام، ایسا ہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے جی اپنے کہ سمندر تو کب کا ڈبو چکا ہوتا کراچی کو، لیکن عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے رکا ہوا ہے۔ بس یہ عقیدت تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے دلیل دی وہ دلیل ٹھیک نہیں تھی، اس کو تھوڑا سا تبدیل فرما لیں، اور یوں کہیے کہ کراچی والے جو ہیں وہ بے شمار گناہوں میں مبتلا ہیں، اور قریب ہے کہ ان پر سمندری طوفان کی صورت میں عذاب آ جاتا، لیکن اللہ کے ولیوں کی برکت سے وہ عذاب ٹلا ہوا ہے اور ٹل جاتا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کراچی کی طرف ایک بار نہیں درجنوں بار یا اپنے کئی مرتبہ طوفان نے رخ کیا، اور الحمدللہ کراچی کی طرف آتے آتے پلٹ گیا۔ تو یہ سلسلہ آج بھی ہے، اولیاء کرام کی برکتوں سے آئندہ بھی اپنے ہم ان کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری عقیدتوں کو بھی سلامت رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اگلے سلسلوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے،